بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 22واں لیکچر ہے، جس میں اسم مصدر کی بقیہ اقسام پر روشنی ڈالی جائے گی۔ گویا یہ لیکچر بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، لہٰذا اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اعادے کے طور پر یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے اس میں نکرہ کی 10 معروف اقسام پیش کی تھیں، جیسا کہ آپ پیش کردہ خاکے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں سب سے پہلے اس میں ذات کو اس کی 7 ذیلی اقسام کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں کنایا اور اس میں استفہام پر لیکچرز دیے گئے۔ اس میں صفت اور اس کی 5 ذیلی اقسام پر بھی گزشتہ کچھ لیکچرز میں گفتگو کی گئی، جبکہ اب گزشتہ ہفتے سے ہم باقاعدہ طور پر اس میں مصدر اور اس کی ذیلی اقسام پر بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ مجوزہ خاکہ دیکھ سکتے ہیں، جس کے مطابق ہم نے اس میں صفت کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر ان حصوں کے تحت کچھ اقسام پیش کی گئی ہیں، جیسے معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کے اقسام کے حوالے سے 2 بنیادی اقسام یعنی مصدر لازم اور مصدر متعدی کو رکھا گیا ہے، جبکہ مصدر متعدی کو آگے مزید 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام اور مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے بالترتیب پہلے بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی 3 اقسام یعنی متعدی بنفسہ، متعدی بالواسطہ اور متعدی المتعدی پر روشنی ڈالی، اور پھر مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی 3 اقسام یعنی متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول اور متعدی بسے مفعول پر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام کے تحت ہی محدود مصادر پر بھی روشنی ڈالی، اور اس کے علاوہ متعدی مصادر بنانے کے کچھ طریقوں پر بھی بات کی گئی۔ جبکہ ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ اس میں مصدر کی لیکچر سیریز کا حصہ 4 یا حصہ آخری ہے، اس میں ہم اس میں مصدر کے بقیہ حصوں پر روشنی ڈالیں گے، یعنی بلحاظ فاعل مصدر کی اقسام اور بلحاظ بناوٹ مصدر کی اقسام کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ لیکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلحاظ فاعل بھی مصدر کی 2 اقسام پیش کی ہیں، یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول، اور بلحاظ بناوٹ بھی 2 ہی اقسام جو ہے اس کے تحت ہم نے بنیادی طور پر پیش کی ہیں، یعنی مصدر وضعی اور مصدر غیر وضعی۔ تو چلیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اس میں مصدر کی اقسام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کا خاکہ الگ سے بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یعنی جو ہم نے پہلا حصہ کیا تھا وہ چونکہ اب مکمل ہو چکا ہے، اس میں مصدر کی اقسام کا اب دوسرا حصہ جو ہے وہ یعنی فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام، تو وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں یہ اس میں مصدر کی اقسام کے مکمل خاکے کا ہی ایک حصہ یعنی دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم نے فاعل کے اعتبار سے اس میں مصدر کی 2 اقسام کی ہیں، یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی پہلی قسم یعنی مصدر معروف سے کیا مراد ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، معروف کے معنی ہیں پہچانا ہوا، مشہور، لہٰذا وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم ہو یعنی پہچانا جائے، مصدر معروف کہلاتا ہے۔ گویا مصدر معروف وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ یاد رکھیے کہ فاعل کے حوالے سے چونکہ ہم یہاں پر مصدر کی اقسام دیکھ رہے ہیں، تو پہلی قسم یعنی مصدر معروف سے مراد وہ مصدر ہے جس سے بننے والا فعل جو ہوتا ہے اس کا فاعل ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، پہچانا ہوا ہوتا ہے اور جملے میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً میں نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھنا مصدر سے فعل پڑھی بنا ہے اور یہ معروف ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والا فاعل یعنی میں موجود ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جملے میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔
اب چونکہ معروف کی تعریف ہم نے یہ کی، مصدر معروف کی، کہ اس سے بننے والا جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، یعنی جملے میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھیے کہ مصدر معروف پڑھنا سے پڑھی فعل معروف بنا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فاعل یعنی میں جو ہے وہ جملے میں موجود ہے۔ کتاب جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی جس کو پڑھا جا رہا ہے، وہ مفعول ہے، جبکہ پڑھنے والا جو ہے فاعل یا کام کرنے والا وہ بھی اس جملے میں موجود ہے۔ مزید کچھ مثالیں دیکھیے تاکہ آپ پر مزید وضاحت ہو سکے مصدر معروف کی۔ اسما نے دروازہ کھولا، ساجدہ نے ہوم ورک کیا، ثنا نے کپڑے دھوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام جملوں میں اسما، ساجدہ اور ثنا فاعل ہیں اور معلوم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملے میں شامل فعل کھولا، کیا اور دھوئے دراصل فعل معروف ہیں، اور بالترتیب کھولنا، کرنا اور دھونا مصادر معروف سے بنے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے جس مصدر معروف سے فعل بنے گا تو یقیناً وہ بھی معروف ہی ہوگا، کیونکہ مصدر ہم نے جو تعریف پڑھی اس کے مطابق مصدر معروف سے بننے والے تمام افعال کے فاعل ہمیشہ معلوم ہوتے ہیں اور پہچانے ہوئے ہوتے ہیں اور جملے میں موجود ہوتے ہیں۔ اگلی کچھ اور مثالیں آپ دیکھیے کہ علی نے گھوڑوں کو پانی دیا، استاد نے سبق پڑھایا، احمد نے موٹر سائیکل خریدی اور فضا نے ناول پڑھا۔ ان تمام جملوں میں بھی علی، استاد، احمد اور فضا فاعل ہیں اور معلوم ہیں، یعنی جملے میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملے میں شامل فعل دیا، پڑھایا، خریدی اور پڑھا ایسے فعل ہیں جو بالترتیب دینا، پڑھانا، خریدنا اور پڑھنا مصادر معروف سے بنے ہیں۔ امید ہے کہ مصدر معروف جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل کے لحاظ سے مصدر کی جو دوسری قسم ہے یعنی مصدر مجہول، تو اس سے کیا مراد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے نام ہی باقاعدہ ان کی تعریفات کو بیان کر رہے ہیں۔ معروف میں ہم نے دیکھا جو لغوی معنی تھا یعنی پہچانا ہوا، گویا مصدر معروف سے بننے والے فعل کا فاعل ہمیشہ معلوم ہوتا ہے اور جملے میں موجود ہوتا ہے، جبکہ مجہول کے لغوی معنی ہی ہیں نامعلوم یا گمنام کے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم نہ ہو یعنی گمنام ہو، وہ نامعلوم ہو، وہ مصدر مجہول کہلاتا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ مصدر مجہول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصدر معروف کی ضد ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے بننے والا جو فعل ہوتا ہے اس کا فاعل جملے میں موجود نہیں ہوتا یا اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے، اس کا فاعل گمنام ہوتا ہے، کیونکہ معروف میں اب دیکھیے فاعل معلوم ہے، جبکہ مجہول میں فاعل جملے میں موجود نہیں ہے اور نامعلوم ہے، کیونکہ مجہول کا مطلب ہی نامعلوم یا گمنام کا ہے۔ تو گویا وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل نامعلوم ہو مصدر مجہول کہلائے گا۔ مثلاً پتنگ اڑائی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جملے میں فعل تو موجود ہے، اڑایا جانا، ٹھیک ہے، تو اڑائی گئی فعل تو موجود ہے، تاہم یہ نہیں معلوم کہ کام کرنے والا کون ہے، یعنی پتنگ اڑائی تو جا رہی ہے تاہم یہ نہیں پتا کہ اڑانے والا کون ہے، لہٰذا یہ جملہ مجہول ہے کیونکہ اس میں موجود فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے، یعنی مذکورہ جملے میں یہ نہیں پتا کہ کام کون کر رہا ہے، یعنی پتنگ کون اڑا رہا ہے، یہ معلوم نہیں، تاہم جس پر کام کیا جا رہا ہے یعنی پتنگ اصل میں جو مفعول ہے وہ جملے میں موجود ہے۔ گویا یہ جملہ مجہول جملہ ہے جس میں فاعل کے بجائے صرف فعل اور مفعول موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو مصدر مجہول سے بننے والے جملے ہوتے ہیں یا مصدر مجہول سے بننے والے جو افعال ہوتے ہیں ان میں عموماً چونکہ فاعل موجود نہیں ہوتا تو فعل اور مفعول ہی آپ کو جملے میں نظر آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں اس میں ایک آپ کو یہ تاثر بھی ملے گا کہ کام کرنے والا کون ہے یہ نہیں آپ جانتے، کیونکہ کام کرنے والا تو جملے میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ بقیہ جملے دیکھیے مزید آپ کی اس حوالے سے وضاحت ہو جائے گی کہ چائے پی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ چائے جس پر کام کیا جا رہا ہے یا جس کو پیا جا رہا ہے، تو پینا اصل میں کام تھا، تو جس کو پیا جا رہا ہے یعنی مفعول جو ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ بھی جملے میں موجود ہے، تاہم پینے والا
کام کرنے والا وہ جملے میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، نامعلوم ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم پھر تعریف دہراتے ہیں کہ مصدر مجہول سے مراد وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کا فاعل نامعلوم ہو۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ پی گئی دراصل ایسا فعل مجہول ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدر مجہول سے بنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ میچ دیکھا گیا یا خط لکھا گیا، ان تمام جملوں میں کام کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہیں ہے، لہٰذا تمام جملے مجہول جملے ہیں۔ اسی طرح مزید جملے دیکھیے کہ کتاب پڑھی گئی، تصویر بنائی گئی، روٹی کھائی گئی، جوس پیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتاب موجود ہے یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے یا جس کو پڑھا جا رہا ہے، تاہم کتاب پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح تصویر بنائی گئی، تو بنایا جانا اصل میں فعل مجہول ہے جو کہ مصدر مجہول سے بنا ہے، اور تصویر جس پر کام کیا جا رہا ہے، جس کو بنایا جا رہا ہے، تاہم بنانے والا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ روٹی کھائی گئی، تو کھانا جو ہے یا کھایا جانا جو ہے یہ مصدر مجہول سے بنایا گیا فعل ہے، کیونکہ یہاں پر اس جملے میں مفعول تو موجود ہے روٹی یعنی جس کو کھایا جا رہا ہے، لیکن کون کھا رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جوس مفعول یعنی جس پر کام ہو رہا ہے یعنی جس کو پیا جا رہا ہے وہ تو موجود ہے جملے میں، تاہم یہ نہیں پتا کہ جوس پینے والا کون ہے۔ تو ان تمام جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف فعل اور مفعول موجود ہیں جبکہ فاعل غائب ہے، یعنی نہیں پتا کتاب کون پڑھ رہا ہے، تصویر کون بنا رہا ہے، روٹی کون کھا رہا ہے، جوس کون پی رہا ہے۔ تو چونکہ ان جملوں کے افعال کے فاعل نامعلوم ہیں یعنی کام سر انجام دینے والے موجود نہیں ہیں، اور ایسے تمام مصادر جن سے بننے والے افعال کے فاعل معلوم نہ ہوں اصطلاح میں مصدر مجہول کہلاتے ہیں، اور ان سے بننے والے افعال مجہول ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جملے جو ہیں یہ دراصل مصدر مجہول سے بنے ہیں۔ جیسے اگر صرف اتنا ہی جملہ ہو کہ روٹی کھائی گئی، تو اس جملے سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ روٹی کس نے کھائی، بس کھائی گئی فعل مجہول ہے اور یہ جس مصدر سے بنا ہے وہ مصدر مجہول ہوا۔ جب آپ فعل کی ذیل میں اس کی اقسام دیکھیں گے فعل کی، تو جیسے کہ آپ کو میں نے گزشتہ کسی لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اصل میں مصادر ہی سے افعال بنتے ہیں، لہٰذا ہم یہ جو ساری باتیں مصادر کی ذیل میں پڑھ رہے ہیں عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ جو ہے وہ افعال کی ذیل میں بھی دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے جب ہم فعل کی قسم میں بھی فعل معروف اور فعل مجہول پڑھیں گے تو آپ کسی حد تک اس کو پہلے ہی سے جان رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے مصدر مجہول اور مصدر معروف کی ذیل میں تھیوری کے طور پر اس کو دیکھ لیا ہوا پہلے کہ دراصل مصدر مجہول سے مراد یہ ہے کہ جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی دونوں اقسام یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ گویا ہم نے خاکے کے مطابق اس میں مصدر کی اقسام کے دوسرے حصے یعنی فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام کو بھی مکمل کر لیا ہے، اور اس کے تحت دو اقسام یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول پر روشنی ڈالی ہے، یعنی ایسا مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم ہو وہ مصدر معروف ہے، جبکہ وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے مصدر مجہول کہیں گے۔ مصدر مجہول سے بننے والے فعل مجہول جس جملے میں استعمال ہوتے ہیں وہ عموماً مفعول اور فعل پر ہی مکمل ہو جاتا ہے اور فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ جیسے یاسمین نے خط لکھا، اس جملے میں چونکہ فعل کا فاعل معلوم ہے لہٰذا یہ فعل مصدر معروف سے بنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا جب میں کہتی ہوں کہ یاسمین نے خط لکھا تو آپ دیکھیے کس چیز کو لکھا جا رہا ہے، خط کو لکھا جا رہا ہے، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہے خط، مفعول ہے خط۔ اب خط لکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے یاسمین، یعنی کام کرنے والی یاسمین ہے، لکھنے والی یاسمین ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس میں جو لکھا فعل ہے چونکہ اس کا فاعل موجود ہے یاسمین کی صورت میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ مصدر معروف سے بنا ہے، کیونکہ ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ مصدر معروف سے مراد وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم ہو۔ تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فعل کا فاعل معلوم ہے، لہٰذا یہ فعل مصدر معروف سے بنا ہے۔ جبکہ اگر ہم کہیں خط لکھا گیا
تو چونکہ اس جملے میں فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ خط لکھنے والا کون ہے، بلکہ جملے میں صرف فعل اور مفعول ہیں، لہٰذا یہ فعل مصدر مجہول سے بنا ہے۔ تو یقیناً اس اعادے کے بعد آپ سب کو فاعل کے لحاظ سے مصدر کی دونوں اقسام یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول کی مزید وضاحت ہو گئی ہوگی، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے یہ آسان سی سرگرمی مکمل کرتے جائیے۔ سرگرمی میں نے کچھ جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریر کیے ہیں، آپ نے ان میں سے مصدر معروف سے بننے والے جملے اور مصدر مجہول سے بننے والے جملوں کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی یقیناً جو مصدر معروف سے بنے ہوں گے ان میں افعال جو ہیں وہ ان کے فعل معلوم ہوں گے، اور جو مصدر مجہول سے بنے ہوئے جملے ہوں گے ان میں جو افعال ہیں ان کے فاعل جو ہیں وہ نامعلوم ہوں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے کہ جو مصدر معروف سے بننے والے جملے ہوں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ افعال کے فاعل معلوم ہیں، جبکہ جو مصدر مجہول سے بنے ہوئے جملے ہوں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ افعال کے فاعل نامعلوم ہے۔ تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو الگ الگ کرنا، ان جملوں کو جو معروف ہیں اور ان جملوں کو جو کہ مجہول ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس سرگرمی کے بعد اب ہم مجوزہ خاکے کے مطابق اس میں مصدر کے تیسرے حصے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام کی طرف چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس حصے کے تحت بھی ہم نے بنیادی طور پر دو اقسام پیش کی ہیں، یعنی مصدر اصلی یا مصدر وضعی یا مصدر موضوع۔ دوسری قسم ہم نے پیش کی ہے مصدر جعلی یا مصدر غیر وضعی یا مصدر غیر موضوع یا مصدر فرعی بھی اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ قواعد نویس تو مصدر مرکب کو بھی مصدر جعلی ہی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ان میں کسی حد تک فرق کے بھی قائل ہیں۔ تو آئیے فردن فردن ان کے بارے میں جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے جو مصدر کی پہلی قسم ہے یعنی مصدر اصلی یا مصدر وضعی یا مصدر موضوع، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ مصدر جو خالص مصدری معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو مصدر اصلی یا مصدر وضعی کہلاتا ہے۔ اسے مصدر موضوع یا مصدر مفرد یا مصدر مجرد بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اصل میں وہ مصدر جو کہ خالصتاً مصدری معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ مصدر اصلی ہے، یعنی جو ایک طرح سے خالص یا پیور مصدر ہے اور اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، مصدری معنوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اصل میں مصدر اصلی اپنی وضع اور اصل کے اعتبار سے اردو مصادر ہیں اور جن میں کوئی حرف زائد یا علامت شامل نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر آپ کو دو ایک باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ایک تو وہ تمام مصادر جو کہ خالصتاً مصدری معنوں کے لیے ہی اہل زبان نے وضع کیے ہوں، وہ تمام مصادر جو ہیں وہ مصادر اصلی یا مصادر وضعی کہلائیں گے۔ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ اصلی مصدر، یعنی جو صحیح معنوں میں مصدر کے لیے ہی بنا تھا، یا اس کو ہم نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی یا اس میں کوئی حرف زیادہ یا کم کر کے مصدر نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ بنا ہی مصدر تھا، وہ پیدا ہی مصدر ہوا تھا، اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اس میں کوئی اضافے نہیں کیے، اس میں کوئی کمیاں نہیں کی، بلکہ اہل زبان نے اس کو مصدر ہی بنایا تھا اور وہ مصدر ہی کے طور پر وضع کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں مصدر کو پہچاننے کے، یعنی ہم نے جو شناخت کے دو قاعدے پڑھے تھے کہ ایک تو اس کے آخر میں نا ہوتا ہے اور دوسرا ہم نے یہ بھی قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر ہم علامت مصدر یعنی نا ہٹا دیں تو بعد میں بچنے والا حصہ جو ہے وہ فعل امر بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قاعدے تھے شناخت کے یہ مصدر اصلی پر ہی پورا اترتے ہیں، کیونکہ اصل میں قاعدے انہی پر بنائے جاتے ہیں جو کہ خالص معنوں میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، یعنی بعد میں جن کو ہم غیر وضعی طور پر یا جعلی طور پر یا تبدیلی یا تصرف کر کے ہم جن چیزوں کو بناتے ہیں، قواعد ان کو دیکھ کر نہیں بنائے جاتے، بلکہ قواعد ہمیشہ اصل چیز کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مصدر اصلی یا مصدر وضعی جو ہیں ان میں وہ تمام شناخت کے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو کما حقہ نظر آئیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں جیسے کھانا، سونا، جاگنا، ہنسنا، مارنا، پڑھنا، گانا، چلنا پھرنا، لینا دینا، آنا جانا وغیرہ، یہ تمام مصادر اصلی ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر مصدری معنوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ان کو اہل زبان نے بنایا ہی مصدر کے لیے ہے اور اس میں نہ ہی کوئی حرف زائد یا علامت شامل ہوئی ہے، اور
یہ صرف کہہ لیجئے کہ مفرد ہیں، یعنی نہ ہی ہم نے کسی دو مصادر کو جوڑ کے ان کو مرکب بنایا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اس میں تبدیلی کر دیں گے تو وہ اس کی اگلی شکل ہو جائے گی، اصلی شکل نہیں رہے گی، یا جعلی شکل ہو جائے گی، یا اس سے غیر وضعی شکل ہو جائے گی، یا اگلی شکل ہو جائے گی، جبکہ اصلی شکل وہی ہے جس شکل میں یہ ہمارے سامنے اہل زبان نے پیش کیے۔ اب آپ دیکھیے، جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اصلی جو مصادر ہیں ان کی پہچان آپ کو یوں بھی ہو جائے گی کہ جو شناخت کے طریقہ کار تھے یہ تمام مصادر اس پر پورا اترتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے ان سب میں سے آپ مصدر جو علامت مصدر ہے وہ ہٹا کے دیکھیے تو سارے کے سارے فعل امر بن جائیں گے، جیسے کھا، سو، جاگ، ہنس، مار، پڑھ، گا، چل، پھر، دیکھ، لے، دے، آ، جا وغیرہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو اصلی مصدر ہے اصل میں وہ حقیقی طور پر جو شناخت کے قواعد ہے ان پر بھی پورا اتر رہا ہے۔ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں لیکن مجموعی طور پر یا عمومی طور پر آپ پہچان سکیں گے کہ اصلی مصدر کون سا ہے، اور وہ جو ہے وہ شناخت کے حوالے سے بھی پورا اتر رہا ہوگا، جو شناخت کے قواعد ہم نے پڑھے ہوں گے۔ تو مزید مثالیں اگلی سلائیڈ پر میں پیش کرتی ہوں، مزید آپ کو واضح ہوگا کہ لکھنؤ جانا ممکن نہیں، گھوڑے کا دوڑنا تھا کہ سوار گر پڑا، میرا مرغ بھاگنا نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان جملوں میں خط کشیدہ تمام الفاظ مصدر اصلی ہیں جو خاص مصدری معنوں کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، یعنی ان کو کوئی حرف زائد کر کے، کوئی علامت بڑھا کے یا کم کر کے، گھٹا کے، کوئی لاحقہ سابقہ لگا کے نہیں بنایا گیا، بلکہ اصل میں ان کو اہل زبان نے وضع ہی مصدر کے لیے کیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، گویا مصدر اصلی یا مصدر وضعی وہ ہوتے ہیں جو زبان اردو کی اصل اور وضع کے مطابق ہوں، یعنی وہ اسم مصدر جسے اہل زبان نے صرف مصدر کے لیے ہی بنایا ہو، مثلا لکھنا، دیکھنا، آنا، جانا، سونا، جاگنا، رہنا، بیٹھنا، سینا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصلی مصدر کو وضعی مصدر بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ سادہ اور مفرد مصدر ہے اور خاص مصدری معنوں کے لیے بنے ہیں۔ دیکھیے مصدر جب اصلی طور پر بنتا ہے تو وہ مفرد ہی ہوتا ہے، جب ہم اسے مرکب بنا دیتے ہیں تو وہ پھر اصلی نہیں رہتا بلکہ اس کو مرکب مصدر کی ذیل میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ مرکب مصدر کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب یاد رکھیے کہ اصلی مصدر یا وضعی مصدر سادہ ہوتے ہیں اور مفرد مصدر ہیں جو خاص مصدری معنوں کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ ایسے مصادر اصلی، مفرد اور مجرد بھی کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مصدر اصلی اپنی اصل اور وضع کے اعتبار سے ہندوستانی یا اردو مصادر ہیں اور جن میں کوئی حرف زائد یا علامت یا کوئی سابقہ لاحقہ شامل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انہیں کسی دوسری زبان سے لیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم نے جو مصدر کی شناخت کا قاعدہ پڑھا تھا، یعنی علامت مصدر ہٹا دینے سے ہمیں فعل امر کا صیغہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہی شناخت کا قاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مصدر وضعی یا اصلی مصادر کی ذیل میں نظر آ سکتا ہے یا نظر آتا ہے، اور دراصل یہ وہی مصادر ہیں جن کی شناخت کا قاعدہ یعنی آپ نے پڑھا تھا، اور جب ان کے آخر سے علامت مصدر ہٹا دی جائے تو بچنے والا حصہ فعل امر ہوگا۔ آپ پیش کردہ تمام مصادر اصلی یا مصادر وضعی کو دیکھ لیجئے، آپ کو اس قاعدے سے ہی شناخت ہو جائے گی کہ یہ خالص مصدری معنوں کے لیے اہل زبان نے وضع کیے ہیں اور کسی اور زبان کے الفاظ کے آگے پیچھے سابقے یا لاحقے لگا کر حاصل نہیں کیے گئے، اسی لیے یہ خالص مصدر وضعی یا مصدر اصلی کہلاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بناوٹ کے لحاظ سے جو اسم مصدر کی پہلی قسم یعنی مصدر وضعی یا مصدر اصلی کی وضاحت ہو گئی ہوگی، لہٰذا اب ہم اسم مصدر کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام جو ہم نے کی ہیں اس کی دوسری قسم یعنی مصدر فرعی، مصدر جعلی یا مصدر غیر وضعی یا مصدر غیر موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے نام سے بھی پہچان لیا ہوگا کہ یہ ایک طرح سے جو پہلی قسم ہے اس کی ضد ہے، یعنی پہلی قسم اگر مصدر اصلی ہے تو یہ مصدر جعلی ہے، پہلی قسم اگر مصدر وضعی ہے تو یہ مصدر غیر وضعی ہے، پہلی قسم اگر مصدر موضوع ہے تو یہ مصدر غیر موضوع ہے۔ تو مطلب یہ اس کی ضد ہے، تو ضد ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے اس کی تعریف یہ پڑھی کہ وہ خالصتاً مصدری معنوں کے لیے بنے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خالصتاً مصدری معنوں کے لیے نہیں بنے ہو سکیں گے، یعنی یہ یقیناً
وہ نہیں ہوں گے جن کو اہل زبان نے بنایا ہی مصدر کے لیے ہوگا. اور دوسرا اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو اصلی مصادر ہوتے ہیں یا وضعی مصادر ہوتے ہیں ان کو کسی حرف کو زائد کر کے یا علامت کو زائد کر کے نہیں بنایا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ غیر وضعی مصادر اس کی ضد ہے نا، تو اس میں یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہوگا، تو تبھی یہ جو جعلی یا غیر وضعی مصدر بنتے ہوں گے. چلیے تو تعریف دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے بھی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ باتیں بالکل اسی طرح سے ہیں کہ وہ اسم مصدر جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر علامت مصدر یعنی نا یا الف نون الف کا لاحقہ بڑھا کر بنائے گئے ہوں، مصدر فرعی یا غیر وضعی کہلاتے ہیں. انہیں مصدر جعلی یا مصدر غیر موضوع بھی کہا جاتا ہے. گویا کسی دوسری زبان کے مصدر یا اسم جامد یا حاصل مصدر پر علامت مصدر زیادہ کر کے بنائے جانے والے مصدر جعلی مصدر کہلاتے ہیں. تو اب آپ نے تعریف میں دیکھا کہ وہی باتیں جو ہم نے پہلے دہرائی تھیں وہی اس میں بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسری زبان کے کوئی کسی لفظ کو لیتے ہیں اور اس میں اردو کے قاعدے کے مطابق یا تو علامت مصدر کا اضافہ کر دیتے ہیں اس کے آخر میں. علامت مصدر کیا ہے آپ کو پتہ ہے، نا نون الف، یا پھر علامت مصدر کے علاوہ الف کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی الف نون الف کا لاحقہ ایک طرح سے اس کے آخر میں لگا دیتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں کوئی تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمیں کوئی حرف علت گرانا پڑے یا کوئی تصرف بھی کرنا پڑے، تو وہ ایک اور چیز ہے. لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ کسی دوسری زبان کے الفاظ پر جب ہم علامت مصدر یا الف نون الف کا لاحقہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ مصادر، اس سے جو مصادر بنتے ہیں وہ مصادر جعلی یا مصادر غیر وضعی یا مصادر غیر موضوع یا مصادر فرعی کہلاتے ہیں. اور اب یاد رکھیے کہ جس دوسری زبان کا لفظ ہم نے لینا ہے وہ لفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مصدر ہی ہو. وہ لفظ کسی دوسری زبان کا مصدر بھی ہو سکتا ہے، جیسے فارسی کا مصدر ہو سکتا ہے. جیسے فارسی کا مصدر اگر آزمودن ہے تو اس سے آزمانا بن گیا، ٹھیک ہے. تو فارسی کا مصدر یا بخشیدن ہے تو اس سے بخشنا بن گیا. تو اب آپ دیکھیے ہم نے بخشیدن جو فارسی کا مصدر تھا اس میں تھوڑی بہت تصرف کر کے ہم نے نون الف یعنی علامت مصدر کا اضافہ کر دیا، تو اس سے ہمیں غیر وضعی مصدر حاصل ہو گیا بخشنا. اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصدر ہی ہو، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے. کوئی سا بھی کسی بھی زبان کا اسم بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، حاصل مصدر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس دوسری زبان کے لفظ کے آگے یا اس کے آخر پر ہم علامت مصدر نا کا یا تو اضافہ کریں گے یا الف نون الف کا لاحقہ لگا کر اسے مصدر غیر وضعی بنائیں گے. امید ہے کہ آپ کو اس تعریف کی اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی، لیکن مزید مثالیں جو ہیں وہ جب ہم پیش کریں گے تو اسے مزید اس سے آپ پر وضاحت ہو جائے گی. جیسے اب آپ دیکھیے کہ فلم جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس پر جب فلم ہم نے جو تعریف پڑھی اس میں تھا کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر ہم علامت مصدر یا الف نون الف کا لاحقہ بڑھا دیا. تو اب آپ دیکھیے فلم کے ساتھ ہم نے الف نون الف کا لاحقہ لگایا تو کیا بن گیا، فلمانا، اور یہ مصدر غیر وضعی ہے. یعنی اصل میں یہ خالصتاً مصدری معنوں میں نہیں بنا تھا، بلکہ ہم نے اپنے استعمال کے لیے یا موقع محل کے مطابق جو قاعدہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے مصدر غیر وضعی بنا لیا. اس کے بعد آپ دیکھیے برق، تو برق سے برقانہ، برق عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے ہم نے اس میں الف نون الف کا اضافہ کر کے برقانہ مصدر غیر وضعی بنا لیا. اسی طرح پتھر جو ہے، پتھر سنسکرت سے ماخوذ اسم ہے، اس کو ہم نے اردو قاعدے کے مطابق علامت مصدر لگا کر مصدر غیر وضعی پتھرانہ بنا دیا. اور اسی طرح لالچ ہے تو لالچ سے للچانہ مصدر غیر وضعی بن گیا. اسی طرح اب اس میں دیکھیے ہم نے حرف علت کو بھی حذف کیا یا گرایا. اسی طرح کفن جو ہے اس سے ہم نے کفنانہ بنا دیا. اسی طرح قبول یا قبول کردن سے قبولنا، گرم سے گرمانا یا فرمودن سے فرمانا وغیرہ مصادر غیر وضعی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم فارسی میں جو ایک حاصل مصدر ہے خرید،
اس کے ساتھ جو کہ خریدن مصدر سے بنا ہے نا، خریدن فارسی کا مصدر ہے، اس سے حاصل مصدر ہم نے حاصل کیا خرید، جب اس کے ساتھ ہم نون الف نا یعنی علامت مصدر لگا دیں گے تو اس سے ہمیں مصدر غیر وضعی حاصل ہو جائے گا یعنی خریدنا۔ اسی طرح بدل عربی مصدر ہے، اس کو ویسے تو بدل عربی مصدر ہے لیکن اس کو ہم بطور اسم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو اردو قاعدے کے مطابق اگر اس کے آخر میں ہم علامت مصدر نا کا اضافہ کر دیں گے تو اس سے ہمیں مصدر غیر وضعی بدلنا حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے فلم کی بات کی تو اس کے آخر میں ہم نے الف نون الف کا لاحقہ لگایا تو فلمانہ بن گیا۔ اسی طرح کفن جو ہے، جو عربی زبان سے مشتق اسم کے ساتھ ہم الف نون الف بطور لاحقہ لگائیں گے تو مصدر غیر وضعی کفنانہ حاصل ہو جائے گا۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں جعلی مصدر وہ ہے جو غیر زبانوں کے الفاظ پر علامت مصدر نا یا الف نون الف یعنی انا کا لاحقہ زیادہ کر کے مصدر بنا دیا گیا ہو۔ مزید مثالیں یا ایک دفعہ پھر مثالوں کے بارے میں سن لیجئے کہ برق عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے ہم نے الف نون الف کا اضافہ کر کے یا لاحقہ لگا کے اردو قاعدے کے مطابق اسے برقانہ بنا دیا، اور یہ دراصل مصدر غیر وضعی ہے، یعنی اصل میں برقانہ مصدری معنوں کے لیے نہیں بنا تھا، کیونکہ یہ تو ہم نے ایک اسم سے بنایا نا، یعنی دوسری زبان کا ایک اسم لیا اور اس پر ہم نے اپنا قاعدہ لگایا، علامت مصدر کا اضافہ کیا اور اس سے جو ہے اس کو برقانہ بنا دیا۔ اب اس کو ہم نے مصدر کے معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ مصدر چونکہ حقیقی مصدر یا اصلی مصدر یا وضعی مصدر نہیں ہے، یعنی خالصتاً اہل زبان نے مصدری معنوں میں نہیں اس کو وضع کیا، لہٰذا اس کو پھر ہم مصدر غیر وضعی کہیں گے۔ اسی طرح لالچ اصلاً جو ہے وہ سنسکرت سے ماخوذ ہے، اس سے ہم نے للچانا بنایا۔ پتھر بھی سنسکرت سے ماخوذ ہے تو اس سے پتھرانہ بن گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ میر کے کلام میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان میں جعلی یا غیر وضعی مصدر کثرت سے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں عربی اور فارسی الفاظ کی بنیاد پر غیر وضعی یا فرعی یا جعلی مصدر بننے لگے تھے، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ اس دور میں عربی اور فارسی کا بہت زیادہ اثر و نفوذ تھا ہماری زبان پر، لہٰذا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے شعراء کے ہاں آپ کو جعلی مصادر مل سکتے ہیں، تو میر کے کلام میں بھی بہت زیادہ جعلی مصادر کی کثرت ہے۔ جیسے شرم جو ہے وہ عربی زبان کے اسم کے ساتھ اردو قاعدے کے تحت جب ہم الف نون الف کا لاحقہ زیادہ کریں گے تو مصدر غیر وضعی شرمانہ بن جائے گا۔ اسی طرح جو دوسری مثالیں ہیں جیسے فرمودن جو فارسی کا مصدر ہے اس سے فرمانہ بن گیا، بخشیدن سے بخشنا یا بخشانہ بن گیا، گرم سے گرمانہ بن گیا، بدل جو عربی مصدر اور اسم بھی ہے اس سے بدلنا بن گیا۔ تو یوں بہت سے مصادر ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، مصادر غیر وضعی، جب ہم دوسری زبان کے الفاظ پر علامت مصدر یا الف نون الف کا لاحقہ زیادہ کرتے ہیں۔ ابو اللیث صدیقی کے بقول اردو کے تمام افعال اور مصادر میں یہ تعداد بہت قلیل ہے اور بعد میں بھی ان میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ چند اصطلاحات علمی کے وضع کرنے میں جیسے برق سے برقانہ وغیرہ یہ تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ زبان کی اصل اور اساس میں افعال اور مصادر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اردو میں پراکرتی اور دیسی افعال و مصادر کی کثرت ظاہر کرتی ہے کہ یہ زبان اپنی اصل و نسل اور مزاج کے اعتبار سے ہندوی ہے، اور مصادر کی حد تک اس نے اپنی اصلی حیت کو بڑی حد تک قائم اور برقرار رکھا ہے۔ یعنی آپ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل زبان نے بہت سے ایسے مصادر بنائے ہیں جو کہ اصلی مصادر ہیں، یعنی جو مصدری معنوں کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، اور آپ ان کا بکثرت استعمال بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں جعلی مصادر یا غیر وضعی مصادر بھی رائج ہیں، تاہم اصلی مصادر کی بھی کمی نہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اپنے اصل مزاج کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ خیر، یہ تو صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ باتیں وضعی مصادر کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ اصل میں مصدر وضعی یا مصدر جعلی وہ مصدر ہے جو عربی، فارسی یا دیگر غیر زبانوں کے الفاظ پر علامت مصدر نا یا الف نون الف یعنی انا کا لاحقہ بڑھا کر بنایا جائے۔ مزید مثالیں سنیے اس سلسلے میں کہ مجھ کو عدالت میں جا کر سب قبولنا پڑا۔
اب آپ دیکھیے کہ قبولنا کوئی مصدر اصلی نہیں ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے وضع نہیں کیا گیا. آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ دراصل قبول سے قبولنا مصدر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک طرح سے کسی دوسری زبان کے لفظ کے ساتھ علامت مصدر کا اضافہ کر کے اس کو غیر وضعی مصدر کے طور پر پیش کیا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ گناہوں کا بخشنا خدا کے اختیار میں ہے، تو یہ بھی بخشیدن سے بخشنا ہو گیا. اسی طرح بہت سی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ یہاں پر ایک اور چیز غور کریں تو میں نے مصدر اصلی کی ذیل میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ صحیح خالص مصدری معنوں کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں، لہٰذا جو شناخت کے قاعدے تھے وہ ان پر بھی پورا اتر رہے تھے. یعنی علامت مصدر ہٹانے سے فعل امر حاصل ہو رہا تھا کیونکہ قاعدے ہمیشہ اصلی چیز کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. لیکن اب آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مصدر جعلی یا مصدر غیر وضعی جو حقیقت میں مصادر نہیں تھے بلکہ ان کو مصادر بنایا گیا، ان پر کوئی علامتوں کا اضافہ کر کے اس طرح سے ان کو ہم نے مصادر بنایا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان قواعد پر اس طرح سے پورا نہیں اترتے کیونکہ یہ بنیادی طور پر مصدر تھے ہی نہیں. یہ تو پہلے کوئی اسم تھا، کوئی فعل تھا، یا کوئی اس میں صفت تھی، تو اس کو جو ہے پھر کہہ لیجئے کہ ہم یا اسم تھا یا حاصل مصدر تھا یا اس میں جامد تھا یا اس طرح کے الفاظ تھے یا کوئی سا بھی دوسری زبان کا لفظ تھا، اس کو ہم نے اردو میں مصدر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کیا کہ اس لفظ کو لیا اور اس کے آگے علامت مصدر کا اضافہ کر دیا یا انا کا لاحقہ بڑھا دیا اور اس طرح سے اس کو مصدر بنا لیا. لہٰذا اب آپ دیکھیں گے جو پہچان کا قاعدہ ہے وہ اکثر اس پر فٹ نہیں بیٹھے گا، پورا نہیں اترے گا. جیسے آپ دیکھیے فلمانہ سے آپ علامت مصدر ہٹا لیں تو کیا بچا؟ فلما. تو فلما کیا فعل امر ہے؟ نہیں ہے. یا چلیے آپ الف نون الف بھی ہٹا لیں تو تب بھی کیا بچے گا؟ فلم. تو فلم بھی کوئی فعل امر نہیں ہے. اسی طرح برقانہ سے نہ ہٹا لیں برقا یا برق تو یہ بھی فعل امر نہیں بچتا. اسی طرح پتھرانہ سے نون الف ہٹا لیں یا علامت مصدر ہٹا لیں تو پتھرا یا پتھر. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مصدر غیر وضعی ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شناخت کے ہم نے قاعدے بنائے تھے جو کہ اصل میں اہل زبان نے جو وضع کیے ہوئے مصادر تھے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قواعد تیار کیے تھے. تو اب دیکھیے کہ جو غیر وضعی مصادر ہیں ان میں وہ قاعدے بھی اس طرح سے فٹ نہیں بیٹھتے اور وہ قاعدے جو ہیں وہ پورے نہیں اترتے. خیر یہ بھی آپ کی صرف علم اضافے کے لیے تھا، ورنہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت واضح ہے مصدر اصلی اور مصدر جعلی کو الگ الگ کرنا. مصدر اصلی آپ دیکھیں گے وہ خالص مصدری معنوں میں وضع کیا گیا ہوگا، اور مصدر جعلی میں آپ کو ضرور نظر آ رہا ہوگا کہ کسی دوسری زبان کے کسی لفظ کو اٹھا کے اس کے ساتھ علامت مصدر یا الف نون الف کا لاحقے کا اضافہ کیا گیا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف قواعد نویسوں نے مصدر غیر وضعی کو مختلف نام دیے ہیں، جیسے اسے عام طور پر مصدر غیر موضوع، مصدر فرعی، مصدر غیر وضعی یا مصدر جعلی کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ اسے مصدر مرکب بھی کہتے ہیں. تاہم کچھ قواعد نویس مصدر غیر وضعی اور مصدر مرکب میں تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں. ہم جب مصدر مرکب پڑھیں گے تو یہ فرق آپ پر واضح ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد انصار اللہ مصدر غیر وضعی کو مصدر جعلی کہنے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ جو لفظ ہے جعلی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح کے طور پر زیادہ بہتر لفظ نہیں ہے، جعلی کہنا زیادہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مصدر غیر وضعی کہہ دیا جائے یا کچھ اور جیسے دوسرے نام ہیں وہ کہہ دیے جائیں. تو مصدر جعلی کو وہ اتنا اس نام کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن جو قواعد نویس اس کا استعمال کرتے ہیں وہ دراصل مصدر اصلی کی مناسبت سے مصدر جعلی اس کو کہتے ہیں، تاکہ واضح فرق جو ہے وہ آپ پر آپ کے سامنے آ سکے. یہ مصادر یعنی غیر وضعی مصادر عام وضع سے کسی قدر مختلف ہوتے ہیں اور عموماً کسی دوسری زبان کے لفظ پر علامت مصدر یا انا لاحقے کا یعنی الف نون الف لاحقے کا اضافہ کرنے سے بنتے ہیں، جیسے قبولنا، آزمانا، خریدنا، بخشنا وغیرہ. اسی طرح انا کے لاحقے کا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ انا کا یا تو اضافہ کیا جاتا ہے یا نون الف نا یعنی علامت مصدر کا یا اضافہ کیا جاتا ہے، یا انا کے لاحقے کا دوسری زبانوں پر اضافہ کر کے ہم مصدر غیر وضعی بناتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی مثالیں بھی دیکھی کہ پتھر سے پتھرانا بنا لیا، گرم سے گرمانا، برق سے برقانا، کفن سے کفنانا وغیرہ. یاد رہے کہ ہم نے جانا
مصدر اصلی کو مصدر موضوع، مصدر وضعی، مصدر مجرد کے ساتھ ساتھ مصدر مفرد بھی کہا گیا، کیونکہ یہ اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ تنہا، اکیلا یا مفرد بھی ہوتا ہے، جبکہ مصدر فرعی یا مصدر غیر وضعی کو مصدر جعلی اور مصدر غیر موضوع بھی کہا گیا ہے، اور کچھ قواعد نویس مصدر جعلی اور مصدر مرکب میں فرق کے بھی قائل نہیں، جبکہ کچھ مصدر مرکب کو تھوڑا سا فرق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، گو یہ بھی اصل میں مصدر غیر وضعی کے ہی قبیل سے ہوتا ہے، یعنی یاد رہے کہ یہ مصدر مرکب بھی خالص مصدری معنوں کے لیے وضع نہیں کیا جاتا، بلکہ بعد میں موقع کی مناسبت سے یا موقع محل سے یا استعمال کے حوالے سے کچھ اضافے کر کے مصدر بنایا جاتا ہے، لہٰذا ایک طرح سے یہ بھی غیر وضعی ہی ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے کچھ قواعد نویس اسے جعلی مصدر ہی کہتے ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مصدر وضعی یا مصدر غیر وضعی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں مصدر مفرد اور مرکب ہی ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی مصدر وضعی ہوں گے وہ اصل میں مصدر مفرد ہیں، اور غیر وضعی میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے علاوہ بنائے گئے ہوں گے مصادر وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ لہٰذا ہم بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصدر کی بنیادی اقسام یعنی مصدر وضعی اور مصدر غیر وضعی کے بعد مصدر مرکب کو بھی اسی ذیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کافی حد تک تو بیٹا آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی کہ مصدر اصلی کیا ہے اور مصدر جعلی کیا ہے۔ اب ہم جو قواعد نویس چونکہ اس میں تھوڑا بہت فرق بھی کر دیتے ہیں مصدر مرکب میں، تو اس حوالے سے ہم مصدر مرکب کو بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصادر کے اقسام ہی کی ذیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ مصدر مرکب کو مصدر ترکیبی بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ دو اسما کا مرکب ہوتا ہے، یعنی ان کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے، اور یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ترکیب سے، ان کو جوڑ کر، ان کو ملا کر جو مرکب حاصل ہوتا جو مصدر حاصل ہوتا ہے وہ مصدر مرکب کہلاتا ہے۔ یعنی مصدر مرکب سے مراد وہ تمام مصادر ہیں جو ایک سے زائد الفاظ یا مصادر سے بنے ہوں، اور ایسے مصادر کو مصادر ترکیبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ تھوڑا سا ٹھہر کر سوچئے کہ ہم نے مصدر اصلی میں دیکھا کہ بھئی یہ تو خالصتاً مصدری معنوں کے لیے وضع ہو گئے، اہل زبان نے ان کو وضع کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان پر ہمارے جو شناخت کے قاعدے تھے وہ بھی پورے اتر رہے تھے۔ جبکہ مصدر غیر وضعی میں ہم نے دیکھا کہ کسی دوسری زبان کا ہم نے کوئی لفظ لیا، خواہ وہ اسم جامد ہو یا خواہ وہ حاصل مصدر ہو، خواہ وہ مصدر ہو، اور اس پر ہم نے اس کے آخر میں علامت مصدر نا کا اضافہ کر دیا، یا الف نون الف کا لاحقہ لگا کر بڑھا کر اس کو ہم نے مصدر بنا لیا، لہٰذا اس لیے ہم نے ان کو مصدر جعلی کہا یا مصدر غیر وضعی کہا۔ اب جو مصدر مرکب ہے یہ بھی دراصل اسی کی ذیل میں آ رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تخصیص جو ہے یعنی کسی دوسری زبان کی وہ تو ہٹ گئی، لیکن اس مصدر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو کلمات یا دو اسما کو باہم ملا دیا جاتا ہے، یعنی ان کا مرکب بنا لیا جاتا ہے، ترکیب ان کی بنا لی جاتی ہے، اور ان کو ملا کر جو ایک نیا مصدر ایک طرح سے استعمال کے حوالے سے ہم حاصل کرتے ہیں اس کو مصدر مرکب کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اردو میں بہت سے مصادر مرکب موجود ہیں، ہم وقت کے لحاظ سے یا استعمال کے لحاظ سے ہم مصادر مرکب بناتے رہتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعریف بھی آپ کے سامنے ہے جس کا ہم نے ذکر کر دیا۔ اب مصادر مرکب بنانے کے کئی طریقے ہیں، یعنی ہم نے کہا کہ دو اسما کو ملا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اسما جو ہیں یا کلمے جو ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو اس میں یاد رہے کہ زبان کی قید نہیں ہے، دوسرا اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ دونوں اسما مصادر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو دو کلمے ہیں جن کو ملانے سے مرکب بنا ہے وہ دونوں مصدر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آنا ایک مصدر وضعی ہے اور جانا ایک مصدر وضعی ہے، یہ دونوں مفرد مصدر ہیں نا، اور مصدری معنوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں پر ان کو اکٹھا کر دیں اور مرکب بنا دیں، اور اس طرح سے دونوں مصادر کو جوڑ کر آپ مصدر مرکب بنا لیں، آنا جانا، اسی طرح سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ چونکہ دو مصادر جوڑ کر آپ نے ترکیب بنائی ہے، لہٰذا اس کو ہم مصدر مرکب بھی کہیں گے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو دونوں کلمے ہیں وہ مصدر ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصدر ہو اور دوسرا فعل ہو جائے، جیسے بیٹھا رہنا۔ اب آپ دیکھیے بیٹھا یہ فعل ہے اور رہنا مصدر ہے، اس سے بھی آپ نے مرکب بنا لیا، یہ بھی مصدر مرکب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم ہو اور دوسرا مصدر ہو،
اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کام کرنا. اب آپ دیکھیے کہ کام اسم ہے اور کرنا جو ہے وہ مصدر ہے، ان دونوں کو ملا کر ان کی ترکیب بنانے سے بھی آپ نے مصدر مرکب بنا لیا. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جو مصدر مرکب ہے اس سے مراد یہ لیں گے کہ ایک سے زائد الفاظ سے یہ مصادر بنتے ہیں. دوسری بات، ان کو مصادر ترکیبی بھی کہا جاتا ہے. تیسری بات کہ ہم دو اسما یا دو کلموں کو ملا کر عموماً جو ہے وہ مصادر مرکب یا مصادر ترکیبی بناتے ہیں، اور وہ کلمے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں مصادر بھی ہو سکتے ہیں، ایک مصدر ایک اسم بھی ہو سکتا ہے، یا ایک مصدر اور ایک فعل بھی ہو سکتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ مصادر ترکیبی یا مصادر مرکب بنانے کے جو طریقے ہیں ان میں سے کچھ جو معروف طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئیں. گو ابھی میں نے جب تعریف آپ کے سامنے پیش کی تھی تو میں نے تقریباً یہ تمام طریقے دہرا دیے تھے آپ کے سامنے، لیکن اب فرداً جب آپ ان کو دیکھیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی. نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مصادر ترکیبی یا مصادر مرکب وہ ہیں جو مصادر کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں یا مختلف اسما کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں. جیسے مصدر مرکب بنانے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دو مفرد مصدروں کو ملا کر مرکب مصدر بنا لیا جاتا ہے، جیسے آنا جانا، رونا دھونا، کھیلنا کودنا، جینا مرنا وغیرہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مصدر اگر الگ الگ ہوں تو یہ تمام مصادر جو ہیں یہ مصادر وضعی ہیں، یعنی آنا الگ مصدر وضعی ہے، جانا الگ مصدر وضعی ہے، اسی طرح رونا الگ ہے، دھونا الگ ہے، کھیلنا الگ ہے، کودنا الگ ہے. اور یہ تمام اصل میں مصدری معنوں کے لیے ہی وضع ہوئے تھے، لیکن چونکہ اب یہاں پر ہم نے ان کو ملا دیے لہٰذا اب یہ مصدر مرکب بن گئے ہیں. جبکہ بعض اوقات کسی مصدر سے پہلے اسم یا صفت لگا کر بھی مصدر مرکب بن جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کان دھرنا، اب یہ کان جو ہے یہ اسم ہے اور آگے ہم نے مصدر لگا دیا تو اس سے مصدر مرکب بن گیا. اسی طرح موٹا ہونا، تو موٹا اس میں صفت ہے، اس کے ساتھ ہونا مصدر لگا کے اس کو مصدر مرکب بنا لیا. اسی طرح برا کہنا، کمزور پڑنا، قہر ڈھانا اور راہ دیکھنا وغیرہ بھی اسی طرح سے بنائے گئے مصادر ہیں کہ پہلا اسم ہے تو دوسرا مصدر ہے. جبکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصادر سے پہلے انگریزی زبان کے اسما لگا کر بھی مرکب مصادر بنائے جاتے ہیں، جیسے لیکچر دینا، سینما جانا، ڈرامہ لکھنا، پوز دینا، ڈکٹیشن لینا، ایکٹنگ کرنا، کٹنگ کروانا وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام مصادر مرکب کس طرح سے بنے ہیں کہ پہلا جو لفظ آیا ہے یا اسم جو آیا ہے وہ ہم نے انگریزی زبان سے لے لیا اور اس اوپر ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اردو کا مصدر لگا دیا، یعنی مصدر وضعی لگا دیا، اور اس طرح سے ہم نے مصدر مرکب تیار کر لیا. اس کے علاوہ بھی عزیز طلباء و طالبات کئی طریقوں سے مرکب مصادر بنائے جا سکتے ہیں. تاہم مجھے امید ہے کہ اسی سے آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی کہ کس طرح سے مرکب مصادر بنتے ہیں. امید ہے کہ مصدر وضعی اور مصدر غیر وضعی کی طرح آپ کو مصدر مرکب یا مصدر ترکیبی کی بھی وضاحت ہو گئی ہوگی. گویا آپ نے جانا کہ بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے مصدر کی دو بنیادی اقسام کی، یعنی مصدر وضعی اور مصدر غیر وضعی، اور پھر آپ کو بتایا کہ مصدر وضعی کو ہی مصدر اصلی یا مصدر موضوع یا مصدر مجرد یا مصدر مفرد وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مصدر غیر وضعی کو مصدر جعلی یا مصدر غیر موضوع یا مصدر فرعی وغیرہ کہا گیا. اور کچھ جو قواعد نویس ہیں وہ مصدر مرکب کو بھی مصدر جعلی ہی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اسے الگ قسم کے طور پر بیان کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے بھی اسے الگ آپ کے گوش گزار کیا، آپ کے سامنے لے کر آئے ہم. جیسے ابواللیث صدیقی کے مطابق اکثر قواعد نویسوں نے کچھ مرکبات کو مصدر جعلی بھی قرار دیا ہے. جیسے مصباح القواعد میں فتح محمد خان لیکچر دینا، ایکٹ کرنا وغیرہ جیسے مرکبات کو مصدر جعلی قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی قواعد نویسوں نے مصدر جعلی کو ہی مصدر مرکب قرار دیا ہے. اتنا کہہ کر ابواللیث صدیقی خود مصدر جعلی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ کسی دوسری زبان کے مصدر یا اسم جامد یا حاصل مصدر پر علامت مصدر زیادہ کر کے مصدر بناتے ہیں تو اسے مصدر جعلی کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وہی تعریف ہے جو ہم نے بھی مصدر جعلی کے ذیل میں کی تھی، کیونکہ ہم نے بھی
دیکھا تھا کہ مصدر جعلی جو ہے وہ ایسا مصدر ہوتا ہے کہ کسی دوسری زبان سے کوئی اسم لیا جاتا ہے اور اس پر ہم علامت مصدر کا یا اضافہ کرتے ہیں یا الف نون الف کے لاحقے کا اضافہ کر کے ہم اسے غیر وضعی مصدر بنا لیتے ہیں۔ اس تعریف اور فرق کے بیان کے بعد یعنی آپ دیکھیے کہ ابو اللیث صدیقی جو ہیں وہ ایک طرح سے تھوڑا سا مصدر غیر وضعی اور مصدر مرکب میں فرق کرنے کے قائل ہیں، اور وہ بنیادی سا موٹا سا فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مصدر غیر وضعی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسری زبان کے کسی اسم کے آگے علامت مصدر کا اضافہ کر کے بنایا جاتا ہے، جیسے برقانہ، للچانا، کفنانا، قبولنا، بدلنا وغیرہ۔ جبکہ مصدر مرکب کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مصدر مرکب کو ہم علامت مصدر وغیرہ کی بات نہیں ہے بلکہ دو اسما کی ترکیب سے یہ مصدر بنایا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے کہ یہ کسی دوسری زبان کے لفظ ہونا چاہیے، یعنی ہو سکتے ہیں دو مصادر ہی آپ جوڑ دیں، جیسے آنا یا جانا، ان دونوں کو جوڑ کے آپ مصدر مرکب بنا لیں، آنا جانا کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسری زبان کا لفظ لے لیں، لیکن اس میں تخصیص نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے دیکھا تھا مصدر غیر وضعی میں تخصیص تھی کہ وہ کسی دوسری زبان کا پہلے ہم اسم لیں گے اور اس کے آخر میں ہم یا تو علامت مصدر نہ بڑھائیں گے یا ہم الف نون الف کا لاحقہ بڑھائیں گے، تو وہ ہمیں غیر وضعی مصدر حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ چونکہ مختلف قواعد نویس اس کو جعلی مصدر ہی کہتے ہیں مصدر مرکب کو بھی، اور اس کی جو مثالیں ہیں جو ہم نے مصدر ترکیبی یا مصدر مرکب کے جو بنانے کے طریقے بتائے ہیں، یہ ان کی مثالیں بھی ساری کی ساری وہ جعلی مصدر کی ہی ذیل میں دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ابو اللیث صدیقی اس میں تھوڑے سے فرق کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے غیر زبان یا دوسری زبان کے ساتھ علامت مصدر کا اضافہ کر کے بنا لیا، لیکن اس کو ہمارے ہاں بنانے کے بہت سے قاعدے ہیں، ہم بعض اوقات مصادر کو بھی جوڑ لیتے ہیں، بعض اوقات پہلا فعل اور دوسرا مصدر بنا دیتے ہیں، اور چونکہ اس میں ہم دو کلمات کو جوڑ کر ایک ترکیب کی صورت میں ملا کر مصدر بناتے ہیں، لہٰذا اس کو مصدر مرکب کہا جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اس فرق کے بیان کے بعد عربی اور فارسی سے بننے والے جعلی مصادر کی ایک جھلک بھی پیش کرتے ہیں، جیسے وہ بہت سے فہرست پیش کر دیتے ہیں جعلی یا غیر وضعی مصادر کی، جس میں مرکب مصادر وہ نہیں شامل کرتے، جیسے شرمانا، گرمانا، کفنانا، قبولنا، فرمانا، آزمانا وغیرہ جیسے تمام مصادر کو وہ مصادر جعلی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ مصادر مرکب کی ذیل میں ایکٹ کرنا، لیکچر دینا وغیرہ جیسے مرکبات کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں دو کلمات کو جوڑ کر انہیں مرکب بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ابو اللیث صدیقی کے ہی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے مصدر مرکب کی تعریف پیش کی، یعنی اسی کی ذیل میں ہم نے مصدر مرکب کی تعریف پیش کی، یعنی دو کلمات کو جن پر غیر زبان کے ہونے کی کوئی تخصیص نہیں، خواہ دونوں مصدر ہوں یا ایک اسم اور ایک مصدر یا ایک فعل اور ایک مصدر ہو، ترکیبی طور پر ملا دینے سے یا ترکیب دے کر بنانے سے حاصل ہونے والے مصادر کو مصادر مرکب قرار دیا ہے۔ اور پھر ہم نے بھی مصادر مرکب کی کئی مثالیں پیش کی، کچھ تو اس وقت بھی آپ کے سامنے ہیں، جیسے اٹھ بیٹھنا، بڑھ جانا، دکھ سہنا، پھل پانا، ٹھنڈک ڈالنا، کرتوت دکھانا، بیٹھا رہنا، سنائی دینا، کام کرنا، دکھائی دینا، آنا جانا وغیرہ تمام مصادر مرکب ہیں یا مرکب مصادر ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام پیش کردہ مثالوں میں دو اسماء یا دو کلموں کی ترکیبی صورت سے مصدر مرکب بنائے گئے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ رپورٹ کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلا لفظ رپورٹ جو ہے یہ انگریزی اسم ہے، اور اس کو ہم نے کرنا مصدر کے ساتھ جوڑ کے مصدر مرکب بنا دیا۔ اسی طرح ٹھنڈک ڈالنا، جبکہ بیٹھا رہنا میں آپ دیکھیے جو پہلا لفظ ہے وہ فعل ہے یعنی بیٹھا، اور دوسرا مصدر ہے، تو ان کو ملا کر ہم نے جو ہے وہ بنا دیا بیٹھا رہنا مصدر مرکب۔ آنا جانا اب آپ دیکھیے کہ دونوں ہی مصادر ہیں، آنا ایک الگ سے مفرد مصدر ہے یعنی مصدر وضعی ہے، اور جانا الگ سے مصدر وضعی ہے، ان دونوں کو ملا کر ہم نے آنا جانا مصدر مرکب بنا دیا۔ اب آپ اگر ابو اللیث صدیقی کے قاعدے کے مطابق مصدر مرکب
اور مصدر غیر وضعی میں فرق بھی کرنا چاہیں تو آج کے لیکچر میں ان کو سمجھنے کے بعد آپ بآسانی فرق کر سکتے ہیں کہ مصدر غیر وضعی میں عموماً کسی دوسری زبان کے لفظ کے آگے علامت مصدر نا یا الف نون الف یعنی انا کا لاحقہ لگایا جاتا ہے، جیسے برق سے برقانا، پتھر سے پتھرانا، کفن سے کفنانا وغیرہ، جبکہ مصدر مرکب یا مصدر ترکیبی میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عموماً دو کلمات، وہ خواہ دونوں مصدر ہوں یا ایک مصدر اور دوسرا فعل، حاصل مصدر یا اس میں صفت وغیرہ ہو، کو ترکیب دے کر یعنی ملا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے ایکٹنگ کرنا، کام آنا، سکھ پانا، بیٹھا رہنا، آنا جانا، سونا جاگنا وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے کلمات کو جوڑ کر مصادر مرکب یا مصادر ترکیبی حاصل کیے ہیں۔ یہ مصدر اصلی یا مصدر وضعی نہیں رہے بلکہ مصدر مرکب کہلائیں گے، کیونکہ ان میں بھی ہم نے اضافے کر دیے ہیں، جبکہ مصدر اصلی میں کوئی اضافہ، کوئی زیادہ نہیں کیا جاتا کسی چیز کو، یعنی کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اہل زبان نے بنائے ہی مصدر ہوتے ہیں اور اسی معنوں میں، اسی مصدری معنوں میں وضع کیے گئے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ مصدر وضعی، مصدر غیر وضعی اور مصدر مرکب کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ان کے بنیادی فرق اور مماثلت کو بھی آپ جان گئے ہوں گے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں ہم نے خاکے کے مطابق اس میں مصدر کے آخری دو حصوں یعنی فاعل کے لحاظ سے مصدر کی اقسام اور بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی اقسام اور ان کی آگے ذیلی اقسام کا بھی جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں ہم نے فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی دو اقسام یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول کے بارے میں جانا، اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم ہو وہ مصدر معروف، جبکہ وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کا فاعل معلوم نہ ہو یا نامعلوم ہو یا گمنام ہو وہ مصدر مجہول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بناوٹ کے لحاظ سے بھی ہم نے بنیادی طور پر مصدر کی دو ذیلی اقسام یعنی مصدر وضعی اور مصدر غیر وضعی کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے ہی اس میں مصدر کی ایک اور ذیلی یا ترکیبی قسم یعنی مصدر مرکب پر بھی روشنی ڈالی اور مرکب مصادر بنانے کے کچھ طریقوں کو بھی پیش کیا، اور پھر مصدر مرکب اور مصدر جعلی میں فرق کرنے والوں اور فرق نہ کرنے والوں کی مختصر سی کہانی بھی آپ کو سنا دی، اور پھر ابواللیث صدیقی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی مصدر وضعی، مصدر غیر وضعی اور مصدر مرکب کو الگ الگ آپ کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ آپ ان کی مماثلتوں اور اختلافات سے بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ یوں آج کے لیکچر کے اختتام کے ساتھ ہی اس میں نکرہ کی پانچویں قسم یعنی اس میں مصدر اور اس کی اقسام کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس میں نکرہ کی اگلی اقسام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تاہم جانے سے پہلے پیش کردہ سرگرمی حل کرتے جائیے۔ یہ سرگرمی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصدر کی جو اقسام ہیں انہی پر مشتمل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے فاعل کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام یعنی مصدر معروف اور مجہول کے بارے میں پڑھا تھا وہ ہم نے پہلے ہی سرگرمی مکمل کر لی ہے۔ لہٰذا اس میں نے کچھ مصادر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان مصادر میں سے وضعی مصادر الگ کرنے ہیں اور غیر وضعی مصادر جو ہیں ان کو آپ نے الگ کر دینا ہے۔ بہت آسان سرگرمی ہے، اگر آپ لیکچر کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ سیدھا سیدھا اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ جو مصدری خالص مصدری معنوں کے لیے وضع ہوئے ہیں اور جس کو آپ دیکھیں کہ آپ ہٹائیں گے تو فعل امر بھی بن جائے گا، وہ تو خیر شناخت کا قاعدہ ایسے ہی میں نے ساتھ بتا دیا، لیکن جو خالص مصدری معنوں کے لیے اس کے ساتھ کے لیے وضع ہوئے ہیں وہ مصدر اصلی ہیں، اور جو آپ دیکھیں گے نا آپ کو لگے گا کہ کسی دوسری زبان کے لفظ کے آگے ہم نے کوئی علامت مصدر بڑھا کر بنائے ہیں وہ مصدر غیر وضعی ہو جائیں گے اور فی الفور انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں خود آزمائی کے طور پر بھی یہ جو سوالات پیش کیے گئے ہیں ان کے بھی جوابات ضرور تحریر کیجئے تاکہ آپ کو اپنے تعلم کا اندازہ ہو سکے۔ یہاں پر بھی میں بتا دوں کہ یہ سوالات جو ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ صرف آج ہی کے لیکچر سے متعلق ہیں، یعنی اس میں ہم نے اس میں مصدر کی اقسام جو بلحاظ فاعل دیکھیں اور بلحاظ بناوٹ دیکھیں، ان دونوں پر مشتمل یہ سوالات ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔
آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔